وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواه البخاری واللہ عالم باسرار کتابہ۔ عزیز سامعین کرام، سلسلہ برکات رمضان میں آج شہر رمضان والی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ الذی انزل فیہ القرآن، کہ جو یہ شہر رمضان ہے وہ شہر الصیام ہے، وہ شہر القیام ہے، وہ شہر الصبر ہے، اور اسی طرح وہ شہر القرآن ہے۔ اس کے بے شمار نام ہیں، جس طرح میں نے گزشتہ دروس میں بھی پیش کیے۔ یہ شہر التوبہ ہے، شہر الدعا ہے، شہر المغفرہ ہے، شہر الرحمہ ہے، شہر البرکہ ہے، شہر النجات ہے، شہر الرجا ہے، اور بے شمار نام ہیں۔ تو اس میں ایک نام ہے شہر القرآن۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شہر القرآن ہے۔ جناب ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں یہ فرمایا کہ قرآن مجید کے 4 ذاتی نام ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن، تو قرآن مجید کا جو نام ہے وہ 66 مرتبہ قرآن مجید میں آیا۔ وہ یہ جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ پہلی آیت کریمہ ہے جس کے اندر لفظ قرآن آیا ہے، اور وہ دوسری آیت کریمہ اگلی سورہ میں آتی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن۔ اسی طرح اس کا دوسرا نام ہے الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو یہ فرقان بھی قرآن کا نام ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، سچ اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب، تو یہ فرقان ہے۔ اس کا ایک تیسرا ذاتی نام ہے، وہ ہے الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو اس کا ایک نام کتاب بھی ہے، یعنی یہ قرآن مجید ایک ٹھوس بنیادوں پہ یہ کتاب ہے، تو اس لیے اس کا نام بھی کیا ہے؟ جو چیز راسخ ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کتاب ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ ہے۔ اسی طرح اس کا ایک اور نام الذکر، فرمایا کہ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ جو کتاب ہے یہ ذکر مبارک ہے، انزلناہ۔ عزیز سامعین کرام، یہ 4 ہیں، کیا وہ ذاتی نام امام جو ابن جریر طبری ہیں انہوں نے لکھے۔ باقی جو نام ہیں وہ 32 صفاتی نام ہیں قرآن مجید کے اندر۔ تو پہلا ہے عزیز، عظیم، اور اسی طرح حکیم، مجید، مبین، مہین، روح، اور برہان، بیان، نور، مبارک، مفصل، تنزیل، وحی، ہدا، ذکر، اور اسی طرح ذکرہ، تذکرہ، تبصرہ، موعظہ، رحمہ، البینہ، المصدق، الحق، الشفاء، العلی، کلام اللہ، صراط المستقیم، احسن الحدیث، العربی، العجب، البصائر۔ یہ 32 صفاتی نام ہیں قرآن مجید کے اندر، قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور 4 اس کے کہہ لیں کہ ذاتی نام ہو گئے۔ تو قرآن مجید کا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف جو ہے بیان فرمایا کہ یہ ہے وہ مہینہ کہ جس کے اندر نزول قرآن ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب کس لیے نازل کی کہ اس کو چھپا کے رکھ لیا جائے، اسے جو ہے دیکھا بھی نہ جائے، پڑھا بھی نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب نے آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے
وہ تمام کا تمام آپ کیا ہے، آپ کا مقصد رسالت یا ذمہ داری یہی ہے کہ آپ پہنچا دیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. فرمایا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، یہ تو رسالت کا منصب ہے، یہ ذمہ داری ہے. اس لیے جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دین نہیں چھپایا، وہ پورا کا پورا پہنچا دیا. کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے کچھ چھپا لیا، وہ جھوٹا اور کذاب ہے. یہ بخاری میں آتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تو اور آپ سب سے زیادہ کہتے ہیں صحابہ کی تعداد وہاں پہ موجود تھی، کثیر. تعداد کے بارے میں ہر کسی کا اپنا قیاس ہے، 1,24,000 1,40,000. بہرحال وہ ایک بہت بڑا اجتماع تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خطبہ دیا، جو ایک عالمی دستور ہے، جو دنیا کا انٹرنیشنل لا ہے، وہ یہ خطبہ ہے کہ جس کے اندر انسانیت کا ایسا درس دیا کہ اس جیسا کوئی پوری ہسٹری میں نہیں ملتا. تو فرمایا کہ وہاں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بات کی، الا هل بلغت، کیا میں نے آپ تک یہ پیغام پہنچا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گواہ کیا کہ جو میری ذمہ داری تھی کیا میں نے پہنچا دیے؟ تو سب نے یہ گواہی دی، آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو اس لیے جو روایت کرتاس ہے وہ اس کے اوپر کلام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب تھا نا، انہوں نے وہ پورا منصب پہ پورے وہ امین تھے. تو اللہ جل شانہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری لگئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے آپ پہنچا دیں اگرچہ آپ کو ایک آیت کا ہی علم ہو. یعنی اگر آپ کو ایک آیت کا پتہ ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، بھائی یہ جو موجود ہیں، یہ جو سن رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے. دیکھیں یہ قرآن مجید کو جو دوری امت سے دور کیا گیا ہے اور خود اس نے دور کیا ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، سب کے لیے. لیکن قرآن مجید کس کی طرف خطاب ہے؟ جس کو خطاب کر رہا ہے وہ کہے میں سنتا ہی نہیں ہوں. یا بنی آدم، یا بنی آدم، 5 بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی آدم. آپ بتائیں اس کرۂ ارضی پہ کوئی ہے کہ جو بنی آدم کے دائرے سے باہر ہو؟ کوئی آدمی ہو جو ابن آدم نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو مخاطب فرمایا تو اس کو سنانا ہے نا. فرمایا کہ یا ایھا الناس، 21 بار قرآن مجید میں انسانوں کے گروہ کو فرمایا اے لوگو، اے لوگو. اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو پوری انسانیت کو، جن سے انسان کو خطاب فرمایا کہ ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی. اسی طرح فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا. یہ کس کو خطاب ہے؟ یہ تمام میں، اس میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں. یا ایھا الانسان میں سارے موجود ہیں، یا بنی آدم میں سارے مخاطب ہیں، یا ایھا الناس میں سارے مخاطب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے سر تسلیم خم کیا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. تو پچھلے دروس میں اس پہ بات ہوئی، 89 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کو اللہ نے خطاب کیا ہے، کیا ان کا حق نہیں کہ اس کو دیکھیں اور پڑھیں اور سنیں؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی یہ کوئی پڑھ نہیں سکتا فلاں ہے، اب آپ اس کا ذرا طریقہ دیکھیں. 3 نمازیں جہری، مغرب، عشاء اور فجر، کون سی چیز اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے؟ تلاوت قرآن مجید. کس لیے؟ لوگ سننے. لوگ جو پیچھے کھڑے ہیں امام صاحب کے، وہ کیا کریں؟ وہ قرآن کو سنیں. کیوں سنیں؟ اس لیے سنیں بس سننا خالی ثواب ہے. بھئی اس میں کوئی شک نہیں، قرآن سننا بھی ثواب ہے، قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے. لیکن یہ اس کا مقصد سے آگے ہم چلے. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ہدایت حاصل کرنا. ایک آدمی سنتا تو رہے، ہدایت حاصل نہ کرے تو فائدہ ہے؟ تو ہدایت حاصل کرنی ہے.
تو یہ بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ طبقہ ہے وہ کہتا ہے بس اس کو جو پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ بھائی مسلمان قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائے اور کافر قرآن پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو پھر ہماری عقل پہ حیف نہیں ہے؟ بھائی یورپ میں یہ اسلام فوبیا جب سے آیا اور اس سے بھی پہلے دیکھیں کہ قرآن مجید کی جو تراجم پیش کیے گئے کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ بھائی ایک کافر تو قرآن پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو حاجی صاحب قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ جی۔ اصل میں یہ ہے کہ جو قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق بناتا ہے اور قرآن کو ہدایت کی کتاب بناتا ہے تو پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے معاشرے میں جو رسم و رواج ہیں، معاملات ہیں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، وہ کہتا ہے یار یہ تو اس سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ جو قرآن پڑھے گا وہ سوال کرے گا۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں، بے سوال کیوں کیا، ان کو نکالیں بس، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو فلاں پڑھ لیں۔ اور انہوں نے قرآن جو ہدایت کی کتاب تھی اس کو کیا کر دیا، ایسے ہی نکرے لگا دیا۔ اب جی آپ یہ کریں گے وہ ہے، حالانکہ قرآن مجید کا جو بنیادی مشن ہے نا وہ اتنا جامع اور واضح ہے۔ میں خود آپ کے سامنے اس کی ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اب ذرا قرآن مجید کی آپ اس کا مقصد اور وضاحت کو دیکھیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا کہ ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے نام پیغام ہے۔ یہ قرآن کس کے نام پیغام ہے؟ ہاں اللہ کی طرف سے لوگوں کے نام پیغام ہے۔ وَلِيُنذِرُوا بِهِ، اسی کے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ جھوٹے واقعات، قصے اور جو ہے جھوٹ سے اسلام کو کیا ہے تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے کیا کریں، اس کتاب سے جو پوری سابقہ امم کی تاریخ اور آنے والے مستقبل میں انسان کا جب خاتمہ ہوگا اس کا پوری اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ انسان کو ڈرائیں، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں۔ کیا جان، اب مقصد بھی ہے قرآن کا، وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ یہ ہے انما هو الہ واحد۔ قرآن کا سب سے بڑا مقصد، اگر کوئی آدمی قرآن کے قریب آتا ہے، آپ دیکھ لیں جو لوگ قرآنی تحریکیں ہیں سب سے زیادہ توحید والے ہوں گے وہ۔ فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے، انما هو الہ واحد۔ قرآن کا سب سے بڑا موضوع 44% آیات قرآن مجید میں اللہ جل شانہ کی معرفت کا درس دے رہی ہیں۔ 6236 آیات ہیں، 2697 آیات کے اندر اسم الجلالہ اللہ ہے، 57 مرتبہ رحمان ہے، 114 مرتبہ رحیم ہے، 141 مرتبہ الغفور ہے، اور کتنے نام ہیں۔ اور لفظ رب جو قرآن مجید میں سب سے بڑی جو ہے اصطلاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئی 978 بار۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ قرآن مجید کا جو صفحہ کھولیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی شان ملے گی، اس کا ذکر ملے گا۔ تو فرمایا یہ بیان ہے للناس، قرآن پیغام ہے لوگوں کی طرف، مقصود کیا ہے کہ لیعلموا انما هو الہ واحد، یہ الہ واحد۔ اور کتنا بیچارہ وہ بدقسمت انسان ہے کہ ہے تو وہ پیدائشی مسلمان، عمر 60-70 سال ہے، ایک آیت بھی سیکھ نہیں سکا، ایک آیت بھی کہ کسی کو بتا سکے کہ بھئی کیا ہے۔ تو بھئی یہ ہمارا جو ہے یہ فرض ہے تو ہم لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح فرمایا کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، فرمایا کہ یہ آپ ان لوگوں کو پہنچائیں اور ڈرائیں کہ جو زندہ ہیں۔ ہم نے کیا کیا، مردوں کے لیے قرآن ہے اور زندہ بس چھوٹ گیا۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ کس کے لیے ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ زندہ کو فائدہ دے گا۔ جو زندہ ہوگا نا اس نے تو اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اس نے تو ایمان بنانا ہے، اس نے تو عمل کرنا ہے۔ تو دیکھیں زندہ قرآن کے قریب نہیں جاتا، مردے کے اوپر پڑھ پڑھ کے۔ وہ ایک آدمی تھا، بھئی ایک آدمی ہے جو دین سے دور ہے، فوت ہو گیا، تو اس کے اوپر اس کی قبر کے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور وہ جتنی آیات پڑھی جا رہی ہیں ماشاءاللہ وہ نیچے سے سارے اس کا وہ مجرم تھا۔ ہاں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہتے ہیں یہ بھی ایک عذاب کا طریقہ ہے کہ جو آدمی قبر کے اندر ہو اوپر سے قرآن پڑھے وہ اسی کا مجرم ہو۔ ہاں پڑھا جائے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس کو تو اپنے ایمان پہ بھی شک تھا، الذین یقیمون الصلاۃ، تو وہ تو تارک صلاۃ تھا، تو اس کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے۔
تو بھئی یہ زندہ کے لیے ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ اسی طرح اس موضوع کو طویل کریں تو بے شمار آیات، سینکڑوں آیات ہیں۔ فرمایا کہ وجاہدہم بھی جہادا کبیرا، کہ قرآن کی طرف نسبت کر کے یہ بتایا گیا، فرمایا کہ آپ نے جہاد کبیر قرآن مجید میں جس کو کہا گیا ہے نا، وہ قرآن کے ذریعے کافر کو نہیں، کفر کو مارنا۔ میں کافر کو مارنا آسان ہے، اس کے اندر چھپے ہوئے کفر کو مارنا کیا ہے، وہ مشکل ہے۔ ایک تو کفر مر جائے گا، دوسرا مومن بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس قرآن کے ذریعے کیا کرنا ہے، اس کفر کو مارنا ہے، انسان کے اندر چھپے ہوئے ان معاملات کو یہ کرنا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے جتنی تفصیلی باتیں کرتے جائیں یہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ خدارا جن کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، وہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، مومن سمجھتا ہے، تو 89 بار تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کم از کم اسے یہ تو پتہ ہو میرے رب نے میرے ذمے کیا لگایا، مجھے حکم کیا دیا۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس، یا بنی آدم، جو سنتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا کام ہے ان تک پہنچانا تاکہ اللہ کی حجت کیا ہو جائے، تمام ہو جائے۔ عزیز سامعین کرام، اس امت کی زوال کی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ وہ معزز زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، اس امت کا جتنا مرضی حجم بڑھ جائے، یہ 2 ارب سے 4 ارب، 4 ارب سے 10 ارب ہو جائے، لاش جتنی بڑی ہو فائدہ کچھ نہیں جب تک روح نہ ہو۔ تو یہ روح ہے قرآن، اور اسی لیے جب مسلمان مٹی بھر دے تو روح قرآن تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو پھر وہ غالب رہے۔ تو جب یہ ایمان ہی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو بہرحال یہ نمازوں میں قیام اللیل میں قرآن کا مقصد صرف سننا نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، سننا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور قرآن مجید کی جو ایمانیات کے حوالے سے آیات ہیں وہ فطری آیات ہیں، وہ محکم آیات ہیں، اور عبادات کے حوالے سے بھی، کیونکہ قرآن سب کی طرف ہے۔ بعض آیات ایسی ہیں جو پھر زیادہ صاحب عقل لوگوں کے لیے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ قرآن کو پڑھنے سے انسان کا ایمان ہائی ہو جاتا ہے، وہ اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے انسان کے اندر شرکیہ، کفریہ، الہاد، تمام نظریات کا کلا کما ہو جاتا ہے۔ تو پھر بھی اگر ہم اس سے دور رہیں تو ہماری بدقسمتی ہے۔ تو شہر رمضان کا ایک یہ بھی ہے کہ یہ شہر القرآن ہے، اس کے اندر قرآن پڑھا جائے۔ قرآن کے حقوق بھی ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ ہماری نشست محدود ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بہت زیادہ کلام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن مجید کے اندر کے ساتھ مضبوط تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔